السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ النجوم الہدى اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ قال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ شہنشین پہ جلوگر انیس ملت حضرت مولانا عرفان اللہ شاہ نوری، بانی مرکز انجمن سیف الاسلام و دیگر علماء کرام، معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور ہمارے لیے یہ بات سزاوار ہے کہ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال ہی کے لیے سزاوار ہیں جو تمام کا پالنہار ہے۔ معزز سامعین، آج آپ اور ہم جس پرفتن دور میں اپنی زندگیوں کی سانسیں لے رہے ہیں، یہ بڑا پرآشوب زمانہ ہے۔ قلم، زبان، دولت، اقتدار، ہر ایک کے ذریعے سے فتنے برپا کیے جا رہے ہیں، اور ہر فتنے گر کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمیں اسلام سے دور کر دیں، اور اسلام سے دور کرنے کے لیے وہ ہمیں نمازوں سے، روزوں سے یا کوئی اور خیر و خیرات کے عمل سے نہیں روک رہے ہیں، بلکہ ہمارے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال رہے ہیں، اور یہ ہماری دل کی جو زمین ہے اسے عشق مصطفیٰ سے دور کر کر بنجر بنا دیا جا رہا ہے۔ کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز میں کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتا جو یاد مصطفیٰ سے دل کو سجایا نہیں کرتا۔ اور آج ہماری مشغولیت، ہماری مصروفیت اور ہماری دنیاوی محبت کا معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم دین سے آئے دن دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کا فائدہ اغیار و اشرار اٹھا رہے ہیں۔
اور ہم دنیا ہی کے ہو کے رہ جا رہے ہیں۔ یہ جو محافل ہوتے ہیں، محفل میلاد ہو یا دیگر اور مجالس اسلامیہ ہو، یہ ہمارے اپنے قائم کرنے سے قائم ہونے والی نہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج کے اس دور میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ کا زمانہ آ چکا ہے، اور اشرار کو یہ ذرائع بڑے آسان مل چکے ہیں فتنے مچانے کے لیے۔ سال بھر کونے کوچوں میں دبے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے ہی میلاد کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے، ان کے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان درازی کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں، مگر انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کے نکلنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام آج بھی موجود ہے، ان کی طرح جان قربان کرنے والے آج بھی موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، کیا معاملہ تھا؟ تپتی ہوئی ریت پر ننگے بدن لٹا دیا جاتا تھا اور پتھر سینے پر رکھ دیا جاتا تھا، گرم پتھر آپ کے سینے مبارکہ پر رکھ دیا جاتا تھا، آپ کے جسم سے ناخنوں کو کھینچ لیا جاتا تھا، اور آپ سے کہا جاتا تھا، اب بولو بلال، اب تم صرف اتنا کہہ دو کہ ہم مصطفیٰ کو نہیں مانتے، مصطفیٰ کو محمد نہیں مانتے، اللہ کا رسول نہ مانتے۔ تو حضرت بلال یہ کہتے تھے، بلال بڑا کمزور ہے، بلال بڑا کمزور ہے، بلال کے پاس صرف ایک جان ہے، اگر 100 جان بھی ہوتی تو محمد پر قربان کر دیتا۔ جان ایک ہونے کے اعتبار سے کمزور ہے، مگر آج ہمارا معاملہ دیگر کو ہے۔ صحابہ اکرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہر تکلیف، ہر مشقت کو برداشت کرتے رہے اور ہم تک دین کے پیغام کو پہنچا دیا۔ معزز سامعین اکرام، ہم بڑے ناز سے یہ کہتے ہیں، کرم خدا کا میں امتی ہوں، کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، کرم خدا کا میں امتی ہوں، بھلی ہے قسمت بری نہیں ہے، تمہارے صدقے میں یا محمد ملا ہے سب کچھ، کمی نہیں ہے۔ جو سب کچھ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملا، اسی لیے تو حبیب پاک کو کہا جاتا ہے وجہ تخلیق کون و مکان۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حدیث قدسی ہے، یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ زمین، یہ زمان، یہ مکین، یہ فلک، یہ شجر، یہ قمر، یہ حجر، یہ جتنے چیزیں بھی ہیں، چاہے سمندر کی لہریں ہو، سورج کی کرنیں ہو، یا چاند کی روشنی ہو، یہ زمین کی بچھی ہوئی سطح ہو، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کا سب میں نے اس لیے پیدا کیا کیونکہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجنے والا ہوں۔ اے موسیٰ، میں نے اپنی ربوبیت کا اظہار بھی محمد کی شان بتانے کے لیے کہا، ظاہر کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آج چند اغیار، چند اشرار لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد کا تذکرہ کرنا بدعت ہے، شرک ہے۔ کہاں سے لا لیے آپ لوگ؟ اور اب تو بڑے بڑے بینر بنا کر ایک کتاب ہاتھ میں لے کر کہتے ہیں دیکھو میلاد کا ثبوت بول کے کتاب لکھ دی، اس کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے، قرآن کی آیت اس میں لکھی ہوئی ہے، پڑھ کے نہیں سنا رہے ہیں، ادھر ادھر کے واقعات اور کتاب کا نام بھی نہیں بتا رہے، خالی ایک کتاب بتا دے رہے ہیں، اور ہم لوگ پریشان ہیں، دیکھو ثبوت نہیں ہے۔ ثبوت قرآن میں موجود ہے، قرآن میں ثبوت موجود ہے۔
یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا. آنکھ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا کیا، دیا نہیں دیا. عام آدمی کے اعتبار سے آنکھ جو ہوتی ہے ہر ایک کو ہے، مگر ہر آنکھ ہر کام کرتی ہے. کسی کو اتنی روشنی دیتی ہے کہ وہ دور تک کا بھی نظارہ دیکھ لیتا ہے، اور کسی کو عینک استعمال کرنا پڑتا ہے. آنکھ تو ہر ایک کو دی ہے، مگر ان کی بساط کے اعتبار سے اس میں روشنی ہے. کوئی کم روشنی والا اسے کچھ نہیں دکھ رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو قصور نہ ہونے کا ہے یا اس کے نہ دیکھنے کا ہے؟ اس کی آنکھ کی کمزوری کا ہے. اسی طرح یہ کم علم اور کم عقلوں کو اللہ تعالی نے ان کی بصارتوں پر مہر لگا دیا. اور یہ مہر ہم اور آپ نہیں کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مہر تو اللہ رب العزت نے کیا فرماتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. ان کے دلوں پر، ان کی بصارت پر، ان کی سماعت پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی. اس لیے ان کو قرآن میں یہ آیتیں نہیں ملتی. میلاد کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے میلاد کہتے کسے ہیں. سب سے پہلے ہم یہ مغالطے میں میلاد کہتے کسے ہیں وہ سمجھنا چاہیے. کبھی میلاد کو شرک کہہ دیتے ہیں، کبھی بدعات کہہ دیتے ہیں. شرک سے مراد اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا سمجھ لینا یا خدا بنا دینا، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ شرک ہے. ہم میلاد میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مانتے کیا؟ نعوذ باللہ. پھر شریک کہتے، اللہ کے برابر نہیں مانتے تو اللہ کہاں سے مانتے؟ نعوذ باللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو ایسا نہیں ہے کیا ایسا؟ اہل سنت والجماعت تو رب کو کیا مانتے ہیں؟ خدا کو. وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے. ہر ایک کا خالق محمد مصطفیٰ کو پیدا کرنے والے کا نام خدا ہے. زمین و زمان، مکین و مکان کو پیدا کرنے والے کا نام خدا ہے. ہم تو خدا اسے مانتے ہیں. پھر شرک کیسا ہوا؟ خدا کے ساتھ شریک کرے کسی، جیسے کہ دیگر مذاہب والوں کا ہے، کوئی پانی کا خدا اور بنا لیتا، کسی پتھر کو خدا بنا لیتا، کوئی سورج کو خدا بنا لیتا. ایسا عقیدہ تو اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے. جیسے کہ شاعر نے کہا، بتو شاباش ترقی سے کہتے ہیں، نہ تراشے تو پتھر تھے، تراشے تو خدا ٹھہرے. ایسا تھوڑی ہم بنا لیے. ہم ایسا نہیں ہیں. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ایسا نہیں ہے. معزز سامعین اکرام، میں نے اپنے خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تم میری نعمتوں کا چرچا کرو. اللہ کیا فرما رہا؟ میری نعمتوں کا چرچا کرو. اور اب اللہ کی نعمتیں کیا ہیں ہم غور کریں. یہ زمین، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ اگر زمین ہٹ جائے اور خالی پانی رہ جائے تو ٹکتے ہیں؟ کتنی دیر تیرنے آیا ابھی تو زمین اللہ کی نعمت، آسمان اللہ کی نعمت، پانی اللہ کی نعمت، زبان اللہ کی نعمت، قدم اللہ کی نعمت، اناج یہ اللہ کی نعمت، آواز کو دور تک پہنچا دینا، مائک یہ اللہ کی نعمت. یہ جتنے چیزیں ہیں تمام اللہ کی نعمت ہے. تمام نعمتوں کے پر اللہ رب العزت فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کان میں نے عطا کیا، تم جھٹلا نہیں سکتے. جس کو سماعت نہیں ہے اس سے پوچھیں. آنکھ اللہ تعالیٰ دیا، جس کی بصارت نہیں ہے اس سے پوچھے کہ آنکھ کی کیا قدر ہے. اس سے پوچھے کہ اس نعمت کا معاملہ کیا. کتنے نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمایا. صرف اتنا ہی کہا تم میری کون کون سی نعمت. مگر ان تمام نعمتوں میں ایک سب سے بڑی نعمت ہے، وہ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ نعمت عطا فرمایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول کو بھیج کر تم پر احسان کیا. کیا احسان کیا؟ آج سے 1400 سال قبل، 1500 سال قبل مصطفیٰ کی آمد سے پہلے مصطفیٰ ابھی دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے تھے. مصطفیٰ ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے. ابھی تو عالم ارواح میں تھے. نوری
میں تھے، مگر جب مصطفیٰ آنے سے پہلے کا زمانہ دیکھتے ہیں تو کیا معاملہ تھا؟ انسانیت کو انسان بھول چکا تھا، ہر طرف بربریت کا معاملہ تھا، بچوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیواؤں کو ایسا ظلم کرتے تھے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، بیوائیں سسک سسک کر دم توڑتی تھی، ہر طرف جوا، شراب، خوری، ظلم، بربریت کا ننگا ناچ ناچا جا رہا تھا۔ ایسا پرآشوب دور تھا۔ باپ اتنا کمظرف اور سخت دل ہو چکا تھا، اپنی ہی لخت جگر بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا۔ عورتوں کے حقوق کچھ نہیں تھے، نہ ماں بن کر وہ حقوق پا سکتی تھی، نہ بیوی بن کر حق پا سکتی تھی، نہ بیٹی بن کر امن سے رہ سکتی تھی۔ اور دولت مند کمزوروں پر، غریبوں پر ظلم کرتا۔ ایسے پرآشوب دور میں ایک محسن انسانیت کی ضرورت تھی، ایک رہبر اعظم کی ضرورت تھی، اور دنیا والوں کو ایک نعمت عظمیٰ کی ضرورت تھی۔ اللہ رب العزت نے حبیب پاک سہیل اولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو بے کسوں کا کس، بے سہاروں کا سہارا، تاجدار عرب و عجم بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ 12 ربیع النور دوشنبے کی صبح سویرے آقا نامدار مدنیت تاجدار دونوں عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں آمد ہوئی۔ آپ جیسے ہی مبعوث فرمائے گئے، اللہ اکبر، اس دن کا منظر لوگوں نے پیش کیا، تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ بعض قدیم زمانے سے رہنے والوں نے دیکھا مکہ مکرمہ میں ایک ندی کئی زمانے سے سوکھ چکی تھی، کئی باغات بالکل کھنڈر بن چکے تھے، مگر مصطفیٰ جب تولد ہوئے، دنیا میں آئے تو یکا یک کیا دیکھتے ہیں؟ صبح اٹھے ہیں، نظر پڑی ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ندی بہہ رہی ہے اور منظر زمین سرسبز و شاداب ہو چکی ہے۔ مائیں خوشی کا اظہار کر رہی ہے، سورج مسکرا رہا ہے، ہر کوئی خوشیوں کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ امن والا آ چکا تھا، سلامتی والا آ چکا تھا، کردار کو بلندیوں پر لے جانے والا آ چکا تھا، اخلاق کو آسمان تک پہنچانے والا آ چکا تھا۔ اب وہ محمد مصطفیٰ آ چکا تھا جو بتانے والا تھا کہ دیکھو تم جنت کو کہاں تلاش کرتے ہو، میں تو جنت کو کھینچ کر ماں کے قدموں میں لا کر رکھ دیتا ہوں۔ اللہ، وہ محمد آ چکے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہا باپ کوئی اور نہیں، دیکھو باپ جنت کا دروازہ ہے۔ کس نے بتا دیا؟ کوئی کسی کی پوجا، کوئی کسی کی پوجا، سب کچھ رب کو بھول چکے تھے، اور رب کا پتہ بتانے کے لیے حبیب پاک جلوہ گر ہوئے۔ اس سے بڑی نعمت کچھ اور ہو سکتی تھی۔ ابدی جہنم میں جانے سے بچانے کے لیے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مختار ہم پاس نعمت عظمیٰ بن کر آئے، نعمت کبریٰ بن کر آئے۔ یہ آپ ہی کی دین ہے جو ہم آج مسلمان ہیں، توحید والے ہیں، رب کو پہچان رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہے، اور آج کہا جاتا ہے میلاد منانا، کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، بس یہ ایک بدعت بنا لیے آپ لوگ۔ قرآن شریف میں اما بنعمتی ربک فحدث، میری نعمتوں کا چرچا کرو، اور روایت میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نعمت اللہ، نعمت اللہ یعنی اللہ کی نعمت کون ہے؟ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون ہے اللہ کی نعمت؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے۔ اب جیسے کہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، جو سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو دل میں سماتے ہوئے قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمارے لیے ہدایت،
اگر یہ دو کو چھوڑ کر قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن خود ہم سے کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس میں بعض ہدایت پائیں گے، بعض نکل جائیں گے قرآن پڑھ کے بھی۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کو نازل فرمایا، اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے حبیب پاک سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کی۔ کہیں آپ کی ولادت کے مقام کا تذکرہ فرمایا، کہیں آپ کی شان و عظمت کو کس طرح بلند کیا گیا اس کا تذکرہ فرمایا، تو کہا